اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال مرد، قوامون نگران ہیں، اعلیٰ پر، النساء عورتوں پر، مرد محافظ و نگران ہیں عورتوں پر، بما اس وجہ سے فضل اللہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، بعدہم ان میں سے بعض کو، اعلیٰ بعدن مردوں کو عورتوں پر، بما اور اس وجہ سے بھی کہ انفقو کہ مرد جو ہیں انفقو خرچ کرتے ہیں، من سے اموالہم اپنے مالوں میں سے، یعنی کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے عورتوں کی ضرورت و آرام کے لیے۔ فالصالحات پس جو تو نیک عورتیں، قانتاتن اطاعت گزار عورتیں ہوتی ہیں، حافظاتن حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیبی یعنی کہ غیب کے وقت، یعنی کہ مرد جب گھر نہیں ہوتے غیر حاضری میں، بما جو حافظ اللہ اس وجہ سے اللہ کی حفاظت سے، غیر حاضری میں مردوں کے وہ حفاظت کرنے والے ہوتی ہیں اپنے گھر کی، واللاتی اور وہ عورتیں جو تخافون اور وہ عورتیں جنہیں اندیشہ ہو، خوف ہو، نشوزہن جن کی نافرمانی کا، وہ عورتیں جن کے بارے میں مردوں کو اندیشہ ہو نافرمانی کا، فائزوہن پہلے نرمی سے انہیں سمجھاؤ، فائزوہن پس ان عورتوں کو سمجھاؤ، وہجرہن اور پھر الگ کر دو ہن ان عورتوں کو، فی المضاجع اپنی خواب گاہوں سے، وَاضْرِبُوهُنَّ اور پھر بھی باز نہ آئیں ہن وہ عورتیں، فائن پس اگر اطعناکم پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگیں، فالا پس نہ تبغضوا پس نہ تلاش کرو، علیہن ان عورتوں پر سبیلا کوئی ان پر ظلم کرنے کا کوئی راستہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے علیم سب سے بالا ہے، قابر سب سے بڑا ہے، وَإِنْ اور اگر خفتم اور اگر خوف کرو تم، شقاقا ناچاکی کا، بینہما بین درمیانہما ان دونوں کے درمیان، فابعثوا تو مقرر کرو، حاکماً ایک مرد، من اہلہ اپنے مردوں میں سے، وحکماً اور ایک عورت کے، اہلہا اس عورت کے میں سے ایک آدمی کو بلاؤ، مرد میں سے اور عورت کے کنبہ سے ایک ایک بینچ مقرر کرو، ان اگر یریدو اگر دونوں ارادہ کریں، اصلاحاً صلح کرنے کا، یوفق اللہ یوفق موافقت پیدا کر دے گا، صلح فرما دے گا اللہ تعالیٰ، بینہما ان دونوں کے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے علیماً علم رکھنے والا ہے، خبیرہ اور خبر رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، جانتا ہے ہر چیز کو۔ بتایا جا رہے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت کو مہیا کرنے والے، اس کی نگرانی اور حفاظت کرنے والے اور اس کی اصلاح و درستگی کے ذمہ دار کو عربی میں قوام کہا جاتا ہے، جیسے ہر فوج کا ایک کمانڈر اور ہر مملکت کا ایک فرما روا ہونا ضروری ہے جو نظام قائم رکھے اور فوج اور رعایا اس کے حکم کی تعمیل کرے، اسی طرح گھر کی ریاست کا بھی ایک حاکم اعلیٰ ہونا چاہیے جو گھر کی تمام ضروریات کا کفیل اور اس کی خوشحالی کا ذمہ دار ہو اور اس کے احکام کی اطاعت کی جائے، ورنہ گھر کی یہ مختصر مگر اہم ریاست کا سکون و اطمینان برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کس کو سونپی جائے، اور اس بارے گراں کو اٹھانے کی بہترین صلاحیت کس میں ہے؟ اس کے دو ہی امیدوار ہیں، ماں اور باپ۔ قرآن حکیم نے باپ کو اس ذمہ داری کا اہل قرار دیا ہے اور ساتھ ہی وجہ یہ بتا دی ہے کہ اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک وہبی ہے اور دوسری کسبی، انہی کے باعث وہ گھر کی مملکت کا رئیس مقرر کیا گیا ہے۔ پہلی خوبی تو یہ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مرد اپنی جسمانی قوت، ذہنی برتری اور معاملہ فہمی اور دور اندیشی میں بلا شبہ عورت سے بڑا ہوا ہے۔ اس چیز کو قرآن نے یوں اپنے مختصر الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور مرد کی دوسری خوبی یہ ہے کہ ان کا قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے، بما انفقوا فی اموالہم
یعنی کہ اس لیے اپنی فطری اور کسی برتری کے باعث مرد ہی اس امر کا مستحق ہے کہ وہ گھر کی ریاست کا امیر ہو۔ کوئی کٹ فہم یہ نہ سمجھے کہ عورت کے گلے میں مرد کی غلامی کا طوق ڈالا جا رہا ہے، نہیں، ان انتظامی امور کے علاوہ عورت کے اپنے حقوق ہیں جو مرد پر ایسے ہی واجب ہیں جیسے مرد کے حقوق عورت کے ذمہ واجب ہیں، اور قرب الہی کے دروازے دونوں صنفوں کے لیے برابر کشادہ ہیں۔ اس لیے یہاں عورت کی غلامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو جو مقام اسلام نے معاشرہ میں بخشا ہے اس کی نظیر نہیں۔ ویسے کوئی آنکھیں بند رکھنے پر ہی ادھار رکھائے بیٹھا ہو تو چشمہ آفتاب راچہ گناہ۔ یہاں سے نیک عورتوں کی صفات کا بیان ہے۔ اس ارشاد ربانی کی مزید وضاحت حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے، یعنی بہترین بیوی وہ ہے جسے جب تو دیکھے تو مسرور ہو جائے، اسے حکم کرے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور اگر تو کہیں باہر جائے تو وہ تیری غیر حاضری میں اپنی عصمت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ ایک مسلمان خاتون کو جن خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہیے اور جن پاکیزہ صفات سے متصف ہونا چاہیے ان کا ذکر کتنے دل نشین کلمات میں کیا گیا ہے۔ بیوی کا اس سے بلند معیار تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ خود سوچئے، اسلام ایک بیوی سے کیا توقع رکھتا ہے اور اس طرح اس کے مقام کو کتنا بلند کر دیتا ہے، اور اس مرد سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے جس کی رفیقہ حیات ان خوبیوں کی مالک ہو۔ لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی۔ اچھی خواتین کے ساتھ ساتھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو تند مزاج اور کج سرشت ہوا کرتی ہیں۔ ان کی اصلاح کا طریقہ تعلیم کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ عورت کے از راہ غرور و نفرت خامد کی اطاعت سے سرتابی کرنے کو نشوز کہتے ہیں۔ خوف سے مراد وہم و گمان نہیں بلکہ علم و یقین ہے۔ اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا پورا علم ہو جائے تو پہلے ہی غصہ سے بے قابو ہو کر انتہائی اقدام نہ کرو بلکہ پہلے انہیں نرمی سے سمجھاؤ، اور اگر فہمائش مؤثر ثابت نہ ہو تو پھر ان سے الگ رات بسر کیا کرو اور محبت بھری باتیں کرنا ترک کر دو۔ وہ عورت جس میں شرافت کی جس سے ابھی زندہ ہے وہ اس سرزنش سے ضرور اپنی اصلاح کر لے گی، لیکن اگر یہ طریقہ کار بھی مفید ثابت نہ ہو تو پھر تم اس کو مار بھی سکتے ہو، لیکن مار ایسی سخت نہ ہو جس سے جسم پر چوٹ آ جائے۔ اور حضرت ابن عباس سے تو یہ تصریح مروی ہے کہ اگر مارنے کی نوبت آئے تو مسواک یا اس قسم کی کسی ہلکی پھلکی چیز سے مارے۔ آج کل جہلا اپنی بیویوں کو بھینسوں کی طرح پیٹتے ہیں، اس کی اجازت قطعاً اسلام نے نہیں دی۔ اگر عورت اپنی سرکش سے باز آ جائے اور اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے تو پھر شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے پہلے رویہ کو یکسر بدل دے اور اس پر دست درازی سے کلیسہ باز آ جائے۔ یہ حکم اس خدا کا ہے جو سب سے بالا اور سب سے بڑا ہے، اور اس کے حکم کی سرتابی کے نتائج بڑے المناک ہیں۔ لیکن اگر آپس کی کوششیں اصلاح حال کے لیے مفید ثابت نہ ہوں اور ایسے آثار رونما ہونے لگیں کہ اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو معاملہ طلاق پر جا ختم ہوگا، تو اس وقت یا تو میاں بیوی اپنی اپنی طرف سے ایک ثالث مقرر کریں جو ان کی شکایات سن کر ان کا باہمی تصفیہ کر دیں، یا دونوں کے خاندان ثالث مقرر کریں، اور اگر معاملہ عدالت تک پہنچ گیا ہو تو پھر حاکم کو چاہیے کہ جلد بازی سے ان میں تفریق نہ کرے بلکہ حکم کے ذریعے ان کے مصالحت کی بھرپور کوشش کرے، اور اگر ان حاکموں نے خلوص نیت سے اصلاح کی کوشش کی تو توفیق الہی ضرور ان کے شامل حال ہوگی۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان یرید اصلاح کے فاعل میاں بیوی ہیں،
یعنی اگر ان کے دلوں میں مسالت کی خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا فرما دے گا۔